اب میں آج کی اس سیمینار کی جو کلیدی خطبہ ہے اور کلیدی گفتگو اس کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا نور احمد سیال صاحب، آپ صدر جمعیت علماء پاکستان پنجاب تشریف لائیں، اور آپ کے آج اس سیمینار میں آپ کی گفتگو کا عنوان ہے تحریک ختم نبوت میں علماء و مشائخ اہل سنت کا کردار۔ حضرت علامہ مولانا نور احمد سیال صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال اللہ تعالی خصوصا فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلی آلکا واصحابکا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار بھی ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں جامعہ مصباح القرآن کے انتظامیہ اور جمعیت علماء پاکستان بہاولپور کے عہدیداران کو، جن کی محنت اور کوشش سے، اور جماعت اہل سنت کے اکابر علماء تشریف فرما ہیں، استاد العلماء قبلہ مفتی محمد احمد سعیدی صاحب دامت عالیہ، دیگر علماء، جن کی کوششوں کاوشوں سے یہ بڑا خوبصورت پروگرام رکھا گیا، اور اس کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ ادارے میں رکھا گیا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ہمارے طلباء کو بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ مرزائیوں کا مسئلہ قریب کا مسئلہ ہے، ان کی کتابیں بھی چھپتی ہیں، ترجمہ قرآن بھی چھپا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے طلباء اور کسی حد تک علماء بھی ان کی تحریروں سے واقف نہیں ہیں۔ علماء و مشائخ اہل سنت کا جو کردار اس سلسلے میں رہا وہ ازہر الشمس ہے۔ سارے عالم اسلام، سارے سنیوں اور مسلمانوں کے پیر، نقشبندیوں کے پیشوا اور امام، اور تمام عالم اسلام کے امیر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضہ، سب سے پہلے تو آپ نے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور پھر وہ حضور کے صحابہ جنہوں نے سفر کیا، اور پھر ان میں حضرت ابن زید جو پہلے سفیر بن کر گئے تھے، اور جس کو مسلمہ نے پہلے کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بے شک مانتے ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، محدثین نے لکھا۔ پھر جب اس نے کہا کہ مجھے بھی نبی مانتے ہو، تو آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ میں نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر پوچھا، پھر حضور کا اقرار کیا، اس کے لیے پھر یہی کہا کہ میں تو سنا ہی نہیں، کیا کہتے ہو؟ اور ایسے ہو گئے جیسے بہرے ہوں کہ میں تو سنتا ہی نہیں ہوں۔ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تیری بکواس میں نہیں سنتا ہوں، رسول اللہ کا ذکر سنتا ہوں۔ اور پھر مسلمہ کے حکم پر پہلے کونیوں تک بازو قلم کیے گئے، پھر پوچھا گیا، پھر بھی وہ جب حضور کی بات کرتے تو وہ کہتے ہمارے آقا و مولا ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ اور جب وہ پھر اپنی بات کرتا تو پھر اس کو یہی فرماتے کہ میں نے نہیں سنا، تو نے کیا کہا ہے؟ اور وہ اس نے پھر اسے میں کندھوں تک بازو قلم کیے، پھر اس نے پاؤں قلم کرائے، اور پھر پوچھتا رہا، اور آپ کا وہی جواب رہا، حتیٰ کہ اس نے تیل کا الاؤ دہکایا ہوا تھا، اس میں کڑھائی میں بڑا تیل جو تھا وہ گرم کیا ہوا تھا، کہا اب بھی تم میں زندگی کی رمق ہے، اب بھی وقت ہے، ورنہ تمہارے بقیہ جسم کو ہم تیل کھولتے ہوئے میں ڈال دیں گے۔ لیکن وہ جب ان کو تیل کھولتے ہوئے میں ڈالا جا رہا تھا
جلتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول و نبی ہے۔ ہاں، تو یہ ہمارے وہ عظیم الشان حضور کے صحابہ، یہی ہمارے مشائخ ہیں، یہی ہمارے علماء ہیں، جن سے ہمارے علماء تک جو بھی علم پہنچا حضور کے انہی صحابہ سے پہنچا۔ اور پھر حضرت براء ابن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھیں، جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر پہنچے تو یہ قلعہ بند ہو گیا، 40,000 کی سپاہ تھی، بڑا بلند قلعہ تھا اور بڑی اونچی جگہ پر تھا۔ مسلمان حضور کے صحابہ و تابعین آگے بڑھتے تو یہ تیر انداز تیر مارتے، کچھ صحابہ زخمی ہوتے، کچھ شہید ہو جاتے اور واپس لوٹنا پڑتا۔ پھر یہ کئی دن ہوتا رہا اور حضرت قائد اہل سنت امام نورانی سے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے۔ پھر حضرت برا حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے اور کہا حضور آپ کسی طرح مجھے اس قلعہ کی دیوار پر چڑھا دیں، اگر میں اس دیوار پر چڑھ جاؤں تو میں اندر کود جاؤں گا، 40,000 سپاہ بھی ہے تو قلعے کا دروازہ کھول دوں گا۔ آپ نے کہا کہ یہ کتنے دن ہو گئے ہیں، پہلے وہاں تک پہنچا نہیں جا رہا، تمہیں پہنچانا مشکل ہے، پھر کیسے ممکن ہے تم قلعے میں کود جاؤ، ایک بندہ جا کر یہ کرے۔ آپ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور کے صحابہ سے کہا کہ اس کو کسی طرح کو اوپر پہنچا دو، تو وہ حضور کے صحابہ لے کر چلے اور پھر تیروں سے زخمی بھی ہوتے رہے، لیکن قلعے کی دیوار تک پہنچے۔ پھر ایک ابھی نیچے بیٹھے، ایک ان کے کندھے پر چڑھے، پھر ان کے کندھے پر حضرت برا چڑھے اور پھر یہ کھڑے ہوئے۔ ان کے پاس محدثین کمند بھی تھی، انہوں نے کمند پھینکی اور وہ اوپر اٹک گئی اور اس کے زور پر یہ چڑھے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قلعے کے اندر کود گئے۔ حضور کے صحابہ منتظر تھے کیا ہوتا ہے، کچھ دیر گزری تو اتنے بڑے قلعے کا دروازہ اکیلے حضرت برا نے کھول دیا۔ اب تصور کر سکتے ہیں 40,000 کی سپاہ ہو، قلعہ بند ہو اور ایک شخص اندر کودے اور پھر اس کو اللہ یہ موقع فراہم کرے کہ دروازے کھول دے۔ حضور کا لشکر اندر داخل ہوا، جب اندر داخل ہوا تو مورخین نے لکھا، محدثین کہتے ہیں کہ پہلے یہ تھا حضور کے زمانہ مبارکہ میں بھی حضور کا چونکہ فرمان بھی یہی تھا، صحابی نے ایک شخص کا قتل کیا، اس نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے قتل کر دیا۔ کہا اس کا قتل کیوں کر دیا؟ کہا حضور وہ جان کے خوف سے پڑھ رہا تھا کلمہ۔ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ لہذا حضور نے کلمہ گو کے قتل سے منع کیا۔ جب حضور کے صحابہ اندر پہنچے، لڑائی دو بدو شروع ہوئی تو یہ نعرہ لگائیں اللہ اکبر، وہ بھی نعرہ لگائیں اللہ اکبر، تو پھر تذبذب میں پڑ جائیں اس کو ماریں نہ ماریں، یہ کون ہے؟ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی بارگاہ میں خط لکھا گیا اور پھر ارکارے دوڑ کر گئے، پہنچے، کہا حضور یہ معاملہ ہے۔ تو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ اکبر بھی کہو اور یا محمد کا نعرہ بھی لگاؤ۔ اور یہ یا محمد کا نعرہ یک بارگی لگانا یہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا۔ اور پھر وہاں جب پہنچے، اب جب حضور کے صحابہ اللہ اکبر پھر کہیں یا محمد یا رسول اللہ، تو وہ ذرا تذبذب میں پڑیں اور مسلمان جان لے کہ یہ موذی ہے اور اس سے پہلے وہ سنبھلے اس کو قتل کر دیں۔ پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور جن کے لیے جب ایمان لے آئے حضور نے ایمان بھی قبول کیا، غلامی میں بھی لے لیا، لیکن یہ بھی فرما دیا کہ واشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اور محدثین نے لکھا حضور کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، اچانک سے اللہ کے حبیب تشریف لے آتے، جیسے ہی ان کو پتہ چلتا دیکھتے رسول اللہ آ رہے ہیں، یہ اتنا نیچے ہو جاتے کہ ان کی ناک زمین سے لگ جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب جتنی دیر محفل میں جلوہ فرما رہتے ان کی ناک زمین سے لگی رہتی، حتیٰ کہ حضور اٹھتے اور پھر حضور روانہ ہوتے تو یہ اپنا سر اٹھاتے کہ حضور نے کہا اپنا چہرہ میرے سامنے نہ کرو، تو اپنی ناک زمین پر لگا دیتے۔ حضرت واشی رضی اللہ کو اللہ نے اعزاز دیا، انہوں نے جا کر مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ اور پھر محدثین نے لکھا، آپ فرمایا کرتے کہ جب میں حالت کفر میں تھا تو دنیا کے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضور کے چچا جان حضرت حمزہ کو شہید کر دیا، پھر اللہ نے مجھے ایمان دیا، رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا تو اللہ نے یہ کرم کیا کہ حضور کے سب سے بڑے موذی مسلمہ کو میں نے جہنم واصل کیا۔ اور یہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ حضور کی ظاہری زندگی میں انہوں نے کہا کہ اس نے خط لکھا تھا حضور کو
کہ اللہ نے مجھے بھی نبی بنا دیا ہے، آپ کی نبوت میں حصے دار کر دیا ہے، آپ شہروں کے نبی ہیں، میں دیہاتوں کا نبی ہوں، آپ مجھے دیہاتوں کا نبی مان لیں، میں آپ کو شہروں کا نبی مانتا ہوں۔ تو یہ وہ بدبخت تھا، اس کو جہنم واصل کیا گیا۔ اور یہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے مشائخ کے خیال، پیروں کے پیر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضا، ان سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج کے دن تک ان کے ماننے والا ہر سنی حضور کے ختم نبوت کا تحفظ کر رہا۔ اور پھر یہ فتنے بہت آئے، بہت لوگ آئے، ان میں مختلف وہ گمراہ کے بھی تھے جنہوں نے دعوت نبوت بھی کیے، اللہ بھی کہلائے، الوہیت کے دعوے بھی کیے، 400 سال حکمرانی بھی مصر پر انہوں نے کی، لیکن یہ سارے فتنے آخر کار ختم ہو گئے اور مسلمانوں نے، حضور کے جانثاروں نے طویل مدت برداشت کیا، لیکن ہر فتنے کی سرکوبی کی۔ اور پھر یہ فتنہ بڑھتا ہوا بر صغیر میں جب اٹھا، یہاں بھی عیسائیوں نے، یہودیوں نے، انہی کی حکومت تھی، انہوں نے ایک لے پالک تیار کیا، مرزا غلام احمد اس کا نام تھا، یہ غلام قادیانی، اس کو پہلے عالم بنایا گیا، یہ ایک چنگی کا محرر تھا، منشی تھا، اور پہلے یہ کل 4 آنے دیہڑی کا ملازم تھا، پھر اس کی تنخواہ 12 آنے ہو گئی، پھر اس کو جناب سہولتیں فراہم کی گئیں، اس کو مناظر مشہور کیا گیا، جیسے اور دنیا دار آپ دیکھتے ہیں نا، ہوتے تو ہیں لیکن مذہبی شوق رکھتے ہیں، مناظر بن جاتے ہیں، ہم میں اہل سنت میں کئی دوسرے لوگوں سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو یہ اس قسم کا آدمی تھا۔ پھر اس کو بڑا عالم مشہور کیا گیا، پھر اس کو مجدد بنایا گیا، اس نے قریب 1885-86 میں مجدد ہونے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1890 میں اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضور نے کہا تھا عیسیٰ آئیں گے، میں آ گیا ہوں، پہلے کہتا ہوں میں امام مہدی ہوں، میں پہنچ گیا ہوں۔ پھر 95-96 اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، زیر سایہ ہوں، بروزی ہوں، میں جناب ایک امتی نبی ہوں، اور بھی بہت کچھ کہتا رہا۔ کتابیں لکھی تو ان میں حیران ہوتے ہیں، اوسط درجے کا انسان بھی ہونا وہ بھی بات کو سمجھ لیتا ہے۔ اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تو وہ ہے کہ ذاکر کہتے ہیں محدثین نے لکھا کہ جب ایک عربی بدو حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس نے کپڑے میں تھیلے میں کوئی چیز لپیٹ رکھی تھی، لا کر حضور کے سامنے پھینکی، اور حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں اس کا ہم مفہومی معنی لیتے ہیں، جو ادب کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ تھا کہ اللہ کے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ موجود ہیں میں سب کو معاذ اللہ آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، اور پھر اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتائیے میرے پاس یہ کیا ہے، اور وہ بے ادبی سے آگے پھینکا۔ محدثین نے لکھا کہ حضرت امیر عمر کھڑے ہوئے کہ سر قلم کر دیں، حضور نے فرمایا وہ عمر بیٹھ جاؤ، مصطفیٰ خود موجود ہیں تو تمہیں فیصلہ نہیں کرنا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت امیر عمر بیٹھ گئے، اور پھر اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، وہ جو چیز اندر تھی وہ تڑپی، اور اس کو تھیلا کھل گیا، چادر کھل گئی، اور اس کے اندر سے گو برآمد ہوئی۔ اور گو کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں، گو جس کے لیے سرائکی کا بڑا مشہور محاورہ ہے کہ گو کو ملی گو جے جی او جے جی او، یعنی بے وقوف کو بے وقوف مل گیا۔ ہم گو کو بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ کی پہچان کا عالم یہ ہے۔ حضور نے اشارہ کیا بتا میں کون ہوں، حدیث مبارکہ میں اپنی دم اور پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑی ہو گئی، اس نے اپنے دونوں بازو اٹھائے اور اپنے دائیں بازو کی شہادت کی انگلی کھڑی کی اور کہا اللہ کے رسول، آپ رسول رب العالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ بے وقوف گو بھی جانتی ہے رسول اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے ان جاہلوں کو کہا کہ یہ کل انعام ہے بل ہم عدل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ رسول اللہ وہ ہیں، گو بھی جانتی ہے۔ اور پھر اس نے آگے کہا اے اللہ کے حبیب، اولا وہ شخص فلاح پا گیا، وہ نجات پا گیا جس نے آپ کی تصدیق کی، اور وہ ذلیل اور رسوا ہوا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ جب خیبر فتح ہوا تو پھر مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت میں پھر ایک گدھا بھی آیا، حمار بھی آیا حضور کی بارگاہ میں۔ تو محدثین نے لکھا آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید شہاب ہے۔ فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے حبیب، اب اس کا نام یافور رکھا، اور پھر اس سے گفتگو شروع ہوئی۔ اس نے عرض کرنا شروع کی اللہ کے حبیب، میرے پیچھے جس نسل سے میں ہوں 70 ایسے حمار گدھے گزرے،
ہر ایک پر اللہ کے نبی نے سواری کی، اے اللہ کے حبیب آپ نبیوں میں آخری ہیں اور میں بھی اپنی نسل میں آخری رہ گیا ہوں، حضور کرم فرمائیں مجھے کسی کے سپرد نہ کریں، اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں۔ اس کو حضرت قبلہ مفتی منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں بڑا خوبصورت بیان فرمایا کرتے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے حبیب میری پشت پر یہ جو زخم آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو کھال ادھڑی ہوئی ہے، اے اللہ کے حبیب یہ آپ کی محبت میں مار کھائی ہے۔ جس یہودی کے پاس میں تھا وہ آپ کا موذی تھا، جب آپ کے بارے میں بکواس کرتا میں سنتا میرا دل جلتا، میرا کلیجہ جل اٹھتا۔ حضور آپ کی محبت میں میں اس کو سوار کر کے نکلتا، جہاں گندگی دیکھتا، جہاں کوئی گندی چیز، ہم کہتے ہیں گندا پانی کھڑا ہوا ہے، گندگی، اس میں اس کو میں گرا دیتا، اور وہ پھر جب وہ بھوت بن کر کھڑا ہوتا، ظاہر ہے اب بے عزتی محسوس کرتا، وہ یہودی وہ کھڑا ہوتا اور ڈنڈا لے کر مجھ پر پڑتا، مار مار کر میری کھال ادھیڑ دیتا۔ لیکن اللہ کے حبیب آپ کی محبت میں مار کھاتا، لیکن دل میرا خوش ہوتا کہ حضور کے موذی کو میں نے بے عزت کر دیا۔ پھر جب پھر وہ جب یہی پھر مجھ پر سواری کرتا، پھر میں اس کے ساتھ یہی کچھ کرتا۔ اے اللہ کے حبیب آپ کی محبت میں بڑی مارے کھائی ہیں، اب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اور حضور نے اسے قبول فرمایا، حضور کی سواری رہی، اس کی بہت سی باتیں، لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ گدھا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، لیکن وہ کہہ رہے اللہ کے حبیب آپ آخری نبی ہیں۔ اور ان کو دیکھیں، انسان کہلاتے ہیں، نام غلام احمد رکھ رکھا ہے، کسی نے بشیر الدین رکھ رکھا ہے، کسی نے ظہیر الدین رکھ رکھا ہے، کوئی ناصر الدین ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں جانتا ہے۔ یہ سب سے بڑا موذی ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ وہ ہے جن کے لیے قرآن نے کہا کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ رل جب اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے جنہوں نے ان کا تعاقب میں پہلی کتاب لکھی وہ گولڑا کے تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب تھے۔ انہوں نے شمس الہدایہ حیات مسیح علیہ السلام پر پہلی کتاب لکھی، اور اس سے پہلے اردو زبان میں حیات مسیح علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس کے بعد کتابیں لکھی گئیں، انور شاہ کشمیری جو بندیوں کے بہت بڑے محدث کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی لکھی، لیکن وہاں بھی انہوں نے لکھا کہ اس کتاب لکھنے کا خیال مجھے پیر میر علی شاہ صاحب کی شمس الہدایہ پڑھ کر آیا۔ ہمیں کسی کی جدوجہد سے انکار نہیں ہے، وہ تعالیٰ شاہ بخاری ہوں، وہ مفتی محمود ہوں، سب کی جدوجہد ہے، لیکن تاریخ کو مسخ نہ کریں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا، انہوں نے پہلا جلسہ ختم نبوت پر 1935 میں کیا، جدوجہد کی، لیکن تب آپ اندازہ کریں 1908 میں وہ مر گیا، اور حضرت بخاری صاحب کا جو سن پیدائش ہے ان کے سوانح نگاروں نے 1891 بھی لکھا، 1892 بھی لکھا، 1895 بھی لکھا۔ تو اگر اس نے 1900 میں تو کامل نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جب 95 میں اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تب تو یہ 4 سال کے تھے، 1908 میں وہ مر گیا، اس وقت ان کی عمر 14 برس تھی۔ تو اس وقت جو جدوجہد کرنے والے تھے وہ گولڑا کے تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب تھے۔ اس کا جواب میں اس نے اشتہار چھاپا، اور اس کے جواب میں حضرت نے سیف چشتیائی لکھی، اس کے بعد مرزائیوں میں خاموشی چھا گئی۔ پھر 1900 میں اس نے دعوی نبوت کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً بعد چند زیادہ 2 ماہ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ حضرت نے پھر کتاب لکھی، پھر دوسری کتاب لکھی، پھر تیسری کتاب لکھی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بھی کمال حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جس کے بارے میں بھی لکھا اس کو پھر یہ جرت نہیں ہوئی کہ جواب میں کوئی کتاب لکھتا۔ اگر کتاب لکھی بھی تو اس انداز میں جیسا مولانا احمد رضا نے کہا ایسا کہا ہے تو پھر تو ہمارے نزدیک بھی ایسا ہے، لیکن یہ جرت نہیں ہوئی، یہ اعلیٰ حضرت کے قلم کی قوت تھی۔ اور آج تک اگر ہم دیکھیں تو فکر اعلیٰ حضرت اتنی تندرست، توانا اور مضبوط ہے، اس پر بھی میں تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ آپ نے کتاب لکھی اور پھر آپ کو یہ بھی کمال حاصل تھا، جو بھی کتاب لکھتے اس کے اعداد جو تھے وہ اتنے ہوتے کہ کتاب کا سن بن جاتا، اور پھر آپ نام بھی عربی لکھتے تھے۔ عقاب علی المسیح الکذاب لکھی، پھر تھوڑے ہی دن گزرے تو قہرت دیان علامت بقادیان لکھی، اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سارے مکر و فریب کا پردہ چاک کیا۔ آج بھی فیس بک پر ایک موجودہ لیڈر کے بارے میں چلتا ہے،
کہ اللہ کا آخری ایماندار آدمی اللہ نے بھیجا تھا، معاذ اللہ۔ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے یا سیاستدانوں کو بھیجتا ہے؟ یہ تو نہیں کہا یہ نبی ہے، یہی وہ بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا، اور قادیانی کو بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا، ہم کہتے ہیں یہ بچھو ہے، اس کو اللہ نے بھیجا ہے، پھر یہ قادیانی کے برابر ہے؟ کہا جو یہ توہین انداز میں کہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ رسول کے معنی یہ لے کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ بچھو ہے اللہ نے بھیجا ہے، یہ جناب سانپ ہے اللہ نے بھیجا ہے، تو جو رسول کے یہ معنی کرے وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ جب رسول کی بات آئے تو پھر بھیجے ہوئے بھی اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس وقت اہل حدیثوں کے جو مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا ان کے ایک اور تھے، ان کے کچھ اشتہارات چھپے، ایک دوسرے سے سوال و جواب بھی ہوئے، داؤد غزنوی، لیکن جو کتابیں لکھی گئیں وہ علماء اہل سنت کی طرف سے۔ پھر مولانا الیاس برنی، یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت تھے، انہوں نے بڑی ضخیم کتاب لکھی، اس کو پھر چند چند صفحے بنا بنا کر مختلف تنظیمیں سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں چھاپ چکی ہیں، اور یہ اہل سنت کے بڑے مقتدر عالم دین تھے، اور انہوں نے چونکہ ان کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں گیا، اس لیے مختلف لوگوں نے اس انداز میں ان کو چھاپا، لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کا انہی سے تعلق ہے۔ یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے بڑا کام کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلا۔ 1953 کی ختم نبوت میں جدوجہد سب کی ہوئی، لیکن سزائے موت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کو ہوئی اور مولانا خلیل قادری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی، اور پھر 10,000 جوان لاہور میں شہید کر دیے گئے، مارشل لا لگا دیا گیا۔ اور وجہ کیا تھی 53 کی تحریک کی؟ کہ 53 کے سال میں سر ظفر اللہ قادیانی مرزائی تھا، وزیر خارجہ تھا، اس نے اس سال جو ہے سن 1953 میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مرزا ملعون کا یوم منائیں گے، اور قادیانیت کے اتنے سال پورے ہو گئے، اس پر جشن منائیں گے۔ تو اس پر علماء اور عوام اہل سنت مشتعل ہوئے، اور بڑا اشتعال پھیلا، ہر روز جلوس نکلتا مسجد وزیر خان سے، اور ہر جلوس کی قیادت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی فرماتے۔ تو پھر یہاں مارشل لا لگا دیا گیا، جنرل اعظم خان آیا، اور 10,000 جوانوں کو فوج نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ مسئلہ حل نہیں ہوا، حتیٰ کہ 1970 آ گیا۔ پھر یہ ہے کہ جمعیت علماء پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ پہلے ہم مسلم لیگ کا ساتھ دیتے تھے، پھر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زیر صدارت فیصلہ ہوا کہ اب 70 میں الیکشن کا اعلان ہو چکا تھا، 6 ماہ رہتے تھے کہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ پھر اللہ پاک نے موقع دیا، قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی، حضرت مولانا محمد علی رضوی، یہ حیدرآباد سے الیکشن جیتے تھے، مولانا عبد المصطفیٰ صاحب آدمی، یہ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت کے بیٹے تھے، میمن مسجد کے خطیب تھے، یہ بھی کراچی سے منتخب ہوئے، اور مولانا ذاکر حسین صاحب جھنگ سے منتخب ہوئے، اور صاحبزادہ نذیر سلطان صاحب سجادہ نشین باؤ یہ بھی جھنگ سے منتخب ہوئے، اور غلام حیدر بھروانہ جو آج کل غلام بی بی بھروانہ ہے MNA طریقے، ان کے نانا تھے، یہ بھی جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر جیتے۔ یہ 7 آدمی، 8ویں حضرت علامہ مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی الیکشن جیت کر پہنچے۔ پھر جماعت اسلامی نے عذرداری دائر کی، یہ ڈی سویٹ ہو گئے، اور ان کی جگہ وہ جو اعظم تھا جماعت اسلامی کا اس کو MNA بنایا گیا، اور ایک MNA حضرت مخدوم نور محمد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ رحیم یار خان سے الیکشن جیتے، یہ آپ کے عقیل الرحمان کے عزیز ہیں، تو یہ الیکشن جیتے، اور یہ واحد آدمی تھے جو انڈیپینڈنٹ جیتے۔ جو آزاد جیتتے ہیں وہ سرکاری پارٹیوں میں جاتے ہیں، لیکن یہ آزاد دی کر رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ شامل ہوئے، اور اپنے انتقال تک جمعیت علماء پاکستان میں رہے۔ بہرحال پھر یہ ہے کہ وہاں فیصلہ ہوا کہ جناب قرارداد پیش کی جائے۔ یاد رکھیے تعاون سب کا تھا، لیکن قرارداد پیش کرنے والے مولانا نورانی تھے، اور یہ اب قومی اسمبلی کا ریکارڈ اب مل جاتا ہے، اور وہ چھپا ہوا بھی ہے، کتابچے بھی ہیں، کوئی چاہے گا تو ان کو میسر بھی کر دیں گے۔ تو وہ اب وہ چھپ گیا ہے ریکارڈ، اور یہ تحریک کا طریقہ ہے کہ جو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرتا ہے اس کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے، اور قرارداد ختم نبوت پر سب سے پہلا نام مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کا۔ قرارداد حضرت کی تھی، تائید سب نے کی،
پھر حضرت نے جمع کرائی. حضرت فرمایا کرتے تھے ایک بڑے عالم کے بارے میں کہ انہوں نے مجھ سے کہا مولانا کیا کر رہے ہیں؟ 53 میں 10,000 جوان شہید ہوئے، کچھ نہیں ہوا، اب قرارداد سے کیا ہوگا؟ تو مولانا نے کہا کہ آپ دستخط کریں، اللہ پاک مہربانی فرمائے گا. پھر دستخط ہوئے، قرارداد جیسے ہی پیش ہوئی، مولانا کوثر نیازی جو جماعت اسلامی چھوڑ کر تازے پیپلز پارٹی میں گئے، الیکٹ ہوئے اور پھر ان کو بنا دیا گیا وزیر مذہبی امور. تو انہوں نے پھر یہ کہا، بحث مباحثہ ہوا، انہوں نے کہا مولانا کیا کرتے ہیں آپ؟ جو ہے یہاں اکھاڑا بنانا چاہتے ہیں، یہ اسمبلی ہے، یہاں کفر اسلام کا مسئلہ آپ لائیں گے؟ آپ مدرسوں میں اپنا جو کافر ہے کوئی آپ کو فلاں مکتبے کو کافر کہتا ہے، وہ آپ اس کو کافر کہتے ہیں، یہ فیصلہ کون کرے گا مسلمان کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہم آپ کو وہ تعریف مسلمان کی لا کر دیں گے جس کو ہر مکتبہ فکر مانتا ہوگا، اور یہ کسی طرح بھی اس میں شامل نہیں ہے، یہ ضروریات دین کے منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. اور پھر وہ تعریف کس نے لکھی؟ وہ حضرت عبد المصطفیٰ حضری صاحب آپ نے لکھی، اور حضرت پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضور غزالی زمان سے میں نے خود سنا، حضرت فرماتے کہ بھائی یہ تو مجمع البحرین ہے، دنیا کے بھی عالم ہیں، دین کے بھی عالم ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان کو انہوں نے انگریزی ترجمہ کیا اور انگریزی میں کیا، ورلڈ اسلامک مشن سے آج بھی چھپ رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یورپ میں جاتا ہے. قائد اہل سنت رحمۃ اللہ اس کو چھپوایا اور اب بھی چھپ رہا ہے، اب بھی مستقل چھپتا ہے، ورلڈ اسلامک مشن کے دفتر سے اب بھی مل جاتا ہے. اور بھی کتابیں مرزائیوں کے بارے میں لکھ گئی. اور حضرت قائد اہل سنت کے والد گرامی آپ نے 1928 میں قادیانی حقیقت کا اظہار 2 کتابچے لکھے. آپ موریشس گئے، وہاں ایک حافظ قرآن تھا، مسجد کا امام تھا اور مرزائی تھا. یاد رکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ مسجدیں کم از کم اندازہ ہم کرتے 400 ان کی مساجد تھیں، 400 مسجدوں کا امام مرزائی تھا، خطیب تھا، محراب تھے، ان کے مینار تھے، اذانیں ہوتی تھی، یہ حافظ قرآن تھے. قرآن کے ترجمے آج بھی تفسیر رازی ان کی چھپی ملتی ہے، ترجمے ہیں، تفاسیر ہیں. تو انہوں نے پوری طرح دجالیت کا یہ بچھایا ہوا تھا. یہ مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کمال ہے، اللہ نے ان کو صلاحیت دی کہ 7 ممبران تھے، ان میں سے 3 پیپلز پارٹی میں چلے گئے، لیکن ان سے تائیدی دستخط لیے. اور پھر سوشلسٹوں کا گروپ جو نیب تھا اس وقت، ولی خان صاحب، غوث بخش بزنجو، حضرت فرمایا کرتے کہ جب میں ان کے پاس دستخط کرانے گیا تو میرا خیال تھا یہ نہیں کریں گے، لیکن جب میں گیا تو انہوں نے دستخط کر دیے. تو پھر میں نے کہا کہ تم اس کو خان صاحب اس کو پڑھیں تو صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، مولانا نورانی میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، جو مولانا نورانی نے لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہوگا. ہاں، اور انہوں نے بھی تائید کی. پھر بھٹو صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر بھٹو صاحب سے حضرت فرماتے کہ ایک بات یہ ہوئی، جو بہت سی باتیں ہوئیں، ایک سادہ بات جو ہمارے سمجھ نہیں. تو حضرت کہتے میں نے کہا کہ اگر آج کوئی وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کر دے، 73 کا آئین بن چکا تھا اور اس میں آرٹیکل 6 یہ مشرف کے دور میں بڑا وہ مشہور رہا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی منتخب حکومت کا تختہ الٹے تو دفعہ 106 کے تحت وہ غدار ہے اور اس کی سزا موت ہے. کہتے میں نے کہا بھٹو صاحب اگر آپ وزیر اعظم ہیں، کوئی اور کھڑا ہو جائے، میں وزیر اعظم ہوں اور یہاں آ جائے اور آپ کیا؟ انہوں نے کہا اس کی سزا آئین نے موت کہی ہے. انہوں نے کہا پھر جب آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو تو وہ اس کی سزا موت ہے، تو پھر رسول اللہ کی ختم نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب 2 صورتیں، کوئی کہے میں وزیر اعظم ہوں، یا تو وہ پاگل ہے، کئی کچرا چن رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں صدر ہوں، میں گورنر ہوں، میں تو جناب فلاں ہوں، اور یا پھر وہ آئین کا غدار ہے. اسی طرح جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا تو وہ پاگل ہے، اس کو پاگل خانے میں بھیجا جائے، یا رسول اللہ کے دین کا غدار ہے، اس کو اس کی سزا دی جائے. بھٹو صاحب نے بات سمجھی اور بعد میں پیپلز پارٹی کے جو مورخ ہیں انہوں نے لکھا کہ پیپلز پارٹی میں 2 بڑے کامریڈ تھے، ایک شیخ رشید اور ایک رحیم. یہ شیخ رشید لاہور میں تھا اور تھا، یہ کامریڈ تھا، مر گیا، یہ شیخ رشید اور ہے. تو جب یہ بھٹو صاحب نے فائنل میٹنگ کی تو یہ کھڑے ہوئے جگہ. انہوں نے کہا بھٹو صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ مولویوں کے دام میں آ گئے، اب آپ مولویوں کی بات مانیں گے؟ تو بھٹو صاحب نے کہا جیک صاحب بیٹھ جائیں، یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور مسئلہ میں نے سمجھ لیا، لہٰذا ہم ساتھ دیں گے. آپ اندازہ کریں بھٹو صاحب کو قائل کرنا. آج ہمارا مسجد سے نمازی چلا جائے ہم سے قائل نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے پہلے امام کو فارغ کرو صحیح تا نماز پڑھنا سو. ہم 10 بندے جاتے ہیں سفید داڑھی، کوئی نہیں مانتا. اور مولانا نورانی کا کمال دیکھیں، انہوں نے سب کو منوایا.
حضور کی ختم نبوت پر سب کو جمع کیا. پھر بھٹو صاحب نے آگے وہ کہتے ہیں ہم جواب دینا چاہتے ہیں. حضرت نے کہا ان کو بلائیں. تو حضرت کہا بھٹو صاحب کہنے لگے ان کو کیسے بلائیں, یہ تو کھڑا بن جائے گا, دنیا میں تماشا لگ جائے گا. حضرت نے فرمایا ہم نے آئین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خاص بات ہوگی تو کیمرے میں بند ہوگی, اس کی خبر بھی جاری نہیں ہوگی. تو ان کیمرہ سیشن بلایا جائے اور اس میں اس کو بلا لیا جائے. اور یاد رکھیے ایک اور ہمارا مکتبہ فکر ہے جدوجہد میں ساتھ تھا, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے فلاں مولوی عبدی صاحب فلاں صاحب بات نہیں بنی, مولانا نورانی آ گئے, کہا بڑی رسوائی کی بات ہے, یہ مسئلہ ایسا ہے. میں نے خود ایک دن حضرت سے پوچھا, اور مخدوم نور مولوی ساتھ تھے, تو میں نے کہا حضرت کیا ایسا ہوا کہ کسی اس صاحب کو بولا؟ انہوں نے کہا ان کا کوئی عالم اسمبلی کا ممبر نہیں تھا, اور جو اسمبلی کا ممبر تھا اس کو سیشن میں آنے کی, جو ممبر نہیں تھا آنے کی اجازت ہی نہیں تھی. صرف اس کو بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں اور سوال و جواب کریں. بہت سے سوال و جواب ہوئے. حضرت فرمایا کرتے اب بھی بڑے بڑے میں سنتا ہوں ہمارے مشائخ ہیں گفتگو کرتے ہیں, لیکن ان سے بھی درخواست ہے تاریخ کو پڑھ لیں. یہ تو ابھی کی ہے, چھپی ہوئی مل جاتی ہے, تھوڑی ہم تیاری کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک صاحب بڑے بزرگ ہیں اور وہ کہہ رہے تھے جی مرزائی آ گئے تھیلا پیسوں کا لے کر, اور حضرت نے کہا دفع ہو جاؤ, تم سے صبح دنگل ہوگا اسمبلی میں. وہاں کوئی دنگل نہیں تھا, علمی بحث تھی, اور وہ بھی اکیلا آتا تھا اپنے سوال و جواب کے لیے. اس نے بہت سوال و جواب کیے, اور اس میں جو ایک جواب جس پر ساری اسمبلی متفق ہوئی, حضرت اور طریقہ کیا تھا, یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا, لبرل تھا, سوشلسٹ تھا, لیکن خود قائد اہل سنت فرماتے اس نے ہمارے ساتھ مل کر حضور کی ختم نبوت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر تیاری کی. سوال لکھنے, صبح ہم نے بیان کرنے, یہ درمیان میں بیٹھتا, جو بھی ہم سوال کرتے وہ پہلے یحییٰ بختیار کو, یہ پھر اس سے کرتا, وہ جو جواب دیتا درمیان میں یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا, وہ اٹارنی جنرل سے کہتا, اٹارنی جنرل پھر ادھر بات کرتا. یہ بات چیت چل رہی تھی, یہ کیسے وہ کیسے, سوال و جواب. ایک سوال یہ ہوا کہ جب جو ہے سر ظفر اللہ قادیانی قائد اعظم علیہ رحمت کا انتقال ہوا تو اس سے کہا گیا اس نے جنازہ نہیں پڑھا, باہر بیٹھا رہا. اس سے کہا آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی یوں کہہ لیں ایک مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا, یہ کافر نے مسلمان کا نہیں پڑھا. تو وہاں سوال پیش ہوا کہ آپ مسلمانوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, برا بلا, اس لیے نہیں پڑھتے. پھر سوال پیش ہوا کہ مرزا کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام فضل احمد تھا, اور یہ مسلمان تھا, باقی اس کے بیٹے مرزائی ہو گئے تھے, ملعون ہو گئے تھے, یہ مسلمان رہا. وہ مرزا کی زندگی میں فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا تو پوچھا یہ گیا کہ مرزا فضل احمد کے جنازے میں, وہ تو بیٹا تھا, اس کے جنازے میں مرزا کیوں نہیں گیا؟ تو اس کے منہ سے نکل گیا, اس نے کہا وہ ہمارے اس کو نبی نہیں مانتا تھا, اور جو ہمارے ملعون مرزا کو نبی نہ مانے ہم اسے کافر سمجھتے. بس اس کے منہ سے نکلنا تھا. پوری اسمبلی میں جتنے لوگوں نے کہا نبی تو ہم بھی رسول اللہ کو سمجھتے ہیں, بھائی مانو تم ہمیں بھی کافر سمجھتے ہو, تم کہتے ہو اس کو نبی مانے. ساری اسمبلی متفق ہو گئی. یہ 20 جون کو قرارداد پیش ہوئی, جون جولائی اگست اس پر بحث مباحثہ سوال و جواب باقی معاملہ چلتا رہا. 7 ستمبر کو اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی خان جو ملتان کے رہنے والے تھے انہوں نے اعلان کیا, اور یہ اسمبلی فلور پر اعلان ہوا, ریکارڈ کا حصہ ہے, کہ مولانا شاہ احمد نورانی پرپوز کرتے ہیں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے, اس پر کسی نے اختلاف نہیں کیا. پھر دوسری قرارداد وہ ایوان کی پارٹی نے پیش کی, پیپلز پارٹی نے پیش کی, اور اس وہ بھی انہی الفاظ پر تھی. وہ یعنی یہ بیک وقت پر 2 قراردادیں پہلے مولانا کی پھر ان کی پیش ہوئی, اور دونوں قراردادیں جو ہیں بیک وقت منظور ہوئیں, اور دونوں متفقہ منظور ہوئیں. کسی نے اس پر مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا. بعد میں بھٹو صاحب نے خطاب کیا, اب وہ خطاب چھپا ہوا بھی ملتا ہے, پچھلے سے پچھلے سال خبریں نے مکمل چھاپا تھا. اس نے بھی اپنی تقریر میں صرف مولانا شاہ احمد نورانی کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب آپ امن قائم رکھیں گے, مرزائیوں کی یعنی جائیداد پر لوگ حملے نہیں کریں گے, اشتعال نہیں ہوگا. حضرت نے کہا انشاءاللہ ہم اس کو نبھائیں گے, اور پھر نبھائے. آج مرزائیوں سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ آپ نے نہیں سنا ہم نے کہا گھر جلا دو, مرزائیوں کے کاروبار تباہ کر دو. نہیں, ہم کہتے ہیں دین بھی تمہیں کافر کہتا ہے, پاکستان کا آئین بھی کافر کہتا ہے, کافر بن کر رہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض تب ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. لڑائی یہ نہیں ہے کہ مرزائی اس ملک میں رہ کیوں رہا ہے, لڑائی یہ ہے کہ تم مسلمان کیوں کہلاتے ہو جب مسلمان ہو نہیں. آئین بھی تمہیں کافر کہتا ہے, اقلیت ہو اقلیت بن کر رہو, عیسائی بھی رہ رہے ہیں,
یہاں تھوڑی ڈیٹ بھی رہ رہے ہیں، تم بھی ان کی طرح رہو، اس لیے کہ تم ایک اقلیت ہو، تم اقلیت بن کر رہو، جب تم مسلمان کہلاؤ گے تو جھگڑا ہوگا۔ اور حکومت سے بھی مطالبہ یہ ہے کہ اقلیت کو اقلیت بنا کر رکھا جائے، اقلیت ہے اقلیت بن کر رہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ بھی اب ایک دو علماء سے میں نے سنا، بڑی زبانیں لمبی ہو گئیں اپنے بزرگوں، او جی یہ تو مرزائیوں کو تحفظ مل گیا، وہ تو مرتد تھے، واجب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا نورانی رحمت اللہ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے؟ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال کر اس وقت حضور غزالی یاسر جلوہ فرما تھے، مولانا حامد علی خان موجود تھے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ موجود تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عبد المصطفیٰ عادری صاحب، حضرت صدر الشریعہ کے بیٹے، یہ ان سب کی میٹنگ ہوئی اور سب کے ساتھ مشورہ ہوا، یہ مرتد ہیں یا کافر ہیں؟ یہ طے ہوا فقہی طور پر، شرعی طور پر، کہ وہ مرتد وہ ہے جو اسلام سے پھرے، وہ مرتد سارے مر گئے ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، اس لیے یہ کافر کہلائیں گے۔ پھر یہ قرارداد پیش کی گئی ہے۔ آج بڑے بڑے تو تم اب جا کر پیش کر دو نا کہ یہ مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، ان کی گردنیں اتارو، تمہیں پتہ چلے کہ کیسے قراردادیں پیش ہوتی ہیں۔ مولانا نورانی کی جد و جہد پر تم دبا لگانا چاہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ یہ مولانا کو اللہ نے اعزاز دیا، آپ اندازہ کریں 400 مسجدیں اس وقت تھیں، آج تو 40,000 ہوتی، خوبصورت مینار ہوتے، قاری ہوتے وہ، اور تلاوتیں کرتے، نمازیں پڑھاتے۔ کس کس کا ہاتھ ہم پکڑتے کہ یہ تو جناب کافر ہیں؟ وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، تم کفر کے فتوے لگاتے ہو۔ اب بھی کئی علماء کہتے ہیں تمہارے خلاف بھی قرارداد کسی کو کہتے ہیں پیش کرو نا پھر، اور روکنے سے کون رکتا ہے؟ شکر کریں یہ قائد اہل سنت کا عالم اسلام پر اتنا بڑا احسان ہے۔ اور پھر حضرت کا کمال دیکھیں، اسی پر بس نہیں کہ کافر ہیں، نہیں، آئین میں لکھا دیا کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہیں گے، کھلے عام پاکستان میں اپنے فرقے کی تبلیغ نہیں کریں گے، اور یہ اپنے عمارت پر، اپنے گھر پر، اپنے جیب پر یہ لگاتے تھے بڑا بڑا لکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر حضرت نے یہ بھی منظور کرایا کہ مرزائی کلمہ طیبہ اپنی بلڈنگ پر نہیں لکھ سکتا، اگر لکھے گا تو فوجداری اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ اور پھر اسی دوران لاہوری گروپ، اور اس کو حضرت نہیں بیان کرتے تھے، 2 منٹ میں ہم بات کو ختم کریں، اس کو مجاہد ملت بیان کرتے تھے، حضرت کبھی بیان نہیں فرماتے تھے کہ مجھے پیسوں کا کہا گیا اور میں نے ٹھوکر، نہیں، مجاہد ملت کہتے ایک سیکٹری تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا مرزائیوں کا لاہوری گروپ اس دوران آیا جب، اور پھر حضرت کا کمال دیکھیں، یہ کہہ دیا جاتا قادیانی کافر ہیں، نہیں، حضرت نے کہا قادیانی، مرزائی، لاہوری، احمدی، وہ جتنے کہلانے والے تھے سب کے نام لکھے، اور پھر لکھا کہ جو موروزی، ذلی کسی کو نبی مانے اور یا نبی ماننے والے کو مسلمان جانے، وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے، یہ بھی لکھا ہوا آئین میں۔ اور پھر وہ لاہوری گروپ آیا، اس نے کہا ہم تو نبی نہیں مانتے، وہ اپنے ساتھ اس سیکٹری کو لایا اور پیسے لایا، اس وقت وہ 70 لاکھ روپیہ، اور لے کر حضرت کی خدمت میں آئے کہ جی آپ، ہم تو اس کو مجدد مانتے ہیں، جو نبی مانتا ہے ہمارے نزدیک بھی کافر ہے، آپ نے ہمارا نام بھی لکھ دیا۔ یہ اس وقت جب 20 اور 30 روپے مرلہ شہر کی جائیداد تھی، اور 200 روپے ایکڑ جو ہے 300 ایکڑ زرعی زمینیں بکتی تھیں، اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی۔ لے کر آ کہا یہ آپ مدرسے بنائیں اور ہم خدمت کرتے رہیں گے، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ اور وہ سیکرٹری کہتا ہے حضرت جلال میں کھڑے ہوئے ایک ٹھوکر ماری، اور آپ اس وقت ہم نہیں سمجھتے تھے کہ بیگ وہاں کیسے چلا گیا، وہ ظاہر ہے اسمبلی ہال تھا، وہاں ٹائلیں لگی ہوئی تھی، اب ٹائلیں لگی ہیں تو پتہ چلا ہر چیز اس پر لڑک کر پہنچ جاتی ہے، ٹھوکر ماری اور بیگ جو ہے وہ دروازے تک پہنچ گیا، اور کہا بدبختو ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ انہوں نے سمجھا کوئی پہلے آیا زیادہ پیسے دے گیا، ہمارا نام لکھا، اس نے کہا جی کس سے ہو گیا، کتنے میں؟ حضرت نے کہا بدبختو ہمارا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، اور ہم بار بار بکنے والے نہیں ہیں، ہم بک چکے ہیں حضور کے دربار میں۔ اور پھر لاہور نے کہا تم کہتے ہو لاہوریوں کا تم مجدد مانتے ہو، جو اس کو مسلمان مانتا ہے وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ آخری بات یہ عرض کروں، یہ فکر اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ مولانا نورانی کون تھے؟ مولانا نذیر احمد خجندی کے بھتیجے ہیں، اور مولانا نذیر احمد کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ شاہ عبدالعلیم کے بیٹے ہیں، شاہ عبدالعلیم کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کے داماد ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کون ہیں؟ یہ حضرت جو ہے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور ضیاء الدین مدنی کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کون ہیں؟ ضیاء الدین مدنی کے خلیفہ ہیں، اور ضیاء الدین مدنی کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ اس وقت
عالم اسلام کی سب سے بڑی اہل سنت کی تبلیغی تحریک دعوت اسلامی ہے، اور دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامہ والیہ ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ضیاء الدین مدنی کے مرید ہیں، اور ضیاء الدین مدنی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی فکر اتنی مضبوط، میں ایک دن کہیں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے کوئی تدریس کا کام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا آپ کس کے شاگرد ہیں؟ فلاں کا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ کس کے شاگرد ہیں؟ وہ فلاں کے ہیں، اور وہ محدث اعظم کے، اور محدث اعظم مولانا حامد رضا کے، اور حامد رضا اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں۔ تو خود اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں شاگرد ہے، تو کہتا ہے تدریس کا کام ہی نہیں ہوا۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی اس کی کوشش ہی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت کی فکر اتنی مضبوط ہے کہ مرزائیوں کو آج بھی قرارداد پیش ہوئی، آج بھی جدوجہد ہو رہی ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کی فکر کا نتیجہ ہے۔ وما علیہ۔